بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ میں حکیم محمد حنیف خان اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل حکیم محمد حنیف خان۔ آج ہمارا موضوع ہے مقالہ خامسہ کا فصل نحم۔ آج ہمارا موضوع ہے مقالہ خامسہ کے فصل نحم، اور فصل نحم یعنی کہ نامی فصل ہے فسد اور حجامے کے متعلق۔ فسد، جو شخص فسد کرانا چاہتا ہے اس کے لیے دو شرطیں ہیں۔ شرط اول یہ ہے کہ وہ تو پہلے خونی مزاج ہو، یعنی کہ دموی مزاج ہو، اس کا اپنا مزاج خونی ہو اور اس میں خون کی کثرت ہو۔ دوسرا شرط اس کے لیے یہ ہے کہ وہ شخص کھاتا پیتا ہو، یعنی کہ کھانے پینے والا شخص ہو۔ جو شخص دموی مزاج ہو اور کھانے پینے والا شخص ہو اس کے لیے فسد انتہائی بہترین اور قوی علاج ہے۔ فسد کے لیے چند شرائطیں ہیں۔ اگر آپ فسد کراؤ گے طب یونان یعنی کہ حکیم سے یا آیورویدک کے طبیب سے، وید سے، تو اس کو بتانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ کراؤ گے فسد ایلوپیتھی ڈاکٹر سے، یعنی کہ جس سے خون نکلوا رہا ہو، جو خون نکال رہا ہے، تو اس سے آپ نے بتانا ہے۔ فسد کے لیے 5 رگیں ہیں، ان 5 رگوں میں فسد کیا جاتا ہے، اور وہ 5 رگیں کونی میں ہے، یعنی کہ فسد ہمیشہ کونی کے رگوں کا ہوگا۔ یہ مکمل کونی ہے، یہ کولی کا زرعی حصہ ہے اور یہ بالائی حصہ ہے۔ اس نیچے والے حصے، زرعی حصے سے جو رگ نکلتی ہے اس رگ کو کہتے ہیں حبل الذراع، یعنی کہ ذرا کہتے ہیں ہاتھ کو، حبل کہتے ہیں رگ کو، کہ رگ کا، ہاتھ کا رگ۔ اسی رگ سے آگے جا کے ایک اور رگ نکلتے ہیں جسے کہتے ہیں کیفال، یعنی کہ اس کی شاخ نکلتی ہے، اسے کیفال کہتے ہیں۔ ایک بالائی کوہنی کی بالائی طرف سے رگ آتا ہے، اسے کہتے ہیں باسلیق، اور اس باسلیق سے پھر اس طرف نیچے کی طرف ایک اور رگ نکلتے ہیں، اس سے کہتے ہیں شاخ باسلیق۔ یہ دونوں جب آپس میں ٹچ ہو جاتے ہیں نا، یکجاں ہو جاتے ہیں، اس کو کہتے ہیں الاقحال۔ الاقحال، ہاتھ کے اوپر فتح لام مضموم میں، الاقحال۔ اور اس الاقحال کو اردو میں کہتے ہیں رگ ہفت اندام۔ اگر مرض آپ کا بالائی حصے میں ہو، یعنی کہ آپ کے جسم کے بالائی حصے میں مرض ہو اور مرض سرد ہو، تو آپ نے کیفال، وہ جو حبل الذراع کا شاخ ہے پہلا، اس کو وہاں سے آپ نے فسد کرنا ہے۔ اور اگر مرض نچلے حصے میں ہو تو آپ نے باسلیق کا فسد کرنا ہے۔ کیفال سے بالائی حصے کا تنکیہ ہوتا ہے اور باسلیق سے نچلے دھڑ کا تنکیہ ہوتا ہے، زرعی حصے کا۔ اور ان میں سے جو بہترین ہے، جو پورے جسم کا تنکیہ کرتا ہے، اسے کہتے ہیں الاقحال، ہفت اندام کا فسد۔ فسد، جب آپ جس سے فسد کراؤ گے اسے فساد کہتے ہیں۔ فساد 2 طرح سے استعمال ہوتا ہے، ایک فا سین الف دال کے ساتھ استعمال ہوتا ہے تو اسے ہوتا ہے فتنہ اور فساد پھیلانا، فسادی جسے کہتے ہیں، اور ایک فساد سواد کے ساتھ استعمال ہوتا ہے۔ جب فساد سواد کے ساتھ استعمال ہوگا تو اس سے مراد ہوگا وہ شخص جو آپ کے رگوں کا منہ کھولنے والا ہے، اس سے فساد کہتے ہیں۔ تو بہترین فسد جو ہے وہ ہفت اندام کا ہے۔ نیچلے دھڑ کی تنکیہ باسلیق سے ہوتی ہے اور بالائی حصے کی جو تنکیہ ہے وہ کیفال سے ہوتی ہے۔ دوسرا قسم اسی کی فصل میں ہے، وہ ہے حجامہ۔ حجامہ فسد کے بالکل برعکس ہے، یعنی کہ فسد کے مخالف ہے۔ حجامہ اپنے عمل میں، حجامہ جس کو سینکیا کہتے ہیں، سینکیا کھینچوانا، یہ عمل ضعیف ہے بنسبت فسد کے، کیونکہ جہاں آپ حجامہ کھینچواؤ گے، جہاں آپ حجامہ کراؤ گے، تو وہاں حجامے کا جو اڑوس پڑوس کی جو اعضاء، یعنی کہ جہاں حجامہ لگتا ہے تو اس کے اطراف کے جو خون ہے وہ وہاں جذب ہو کے آتا ہے۔ فسد اس کا مخالف ہے۔ فسد اگر آپ باسلیق کا کرو گے تو وہ پورے جسم کے نچلے حصے کا تنکیہ کرے گا، اور اگر کیفال کا کرو گے تو وہ اوپر بالائی حصے کا تنکیہ کرے گا، اور اگر ہفت اندام کا کرو گے تو وہ پورے جسم کا اوپر نیچے دونوں طرف سے تنکیہ کرے گا۔ حجامہ عمل کے لحاظ سے کمزور ترین عمل ہے، لیکن بلحاظ فوائد حجامہ میں جو بہترین فائدہ جس حجامے سے ہوتا ہے وہ پنڈلیوں کے حجامے سے ہوتا ہے۔ حجامہ میں سے فوائد کے لحاظ سے پنڈلیوں کا حجامہ بہترین ہے اور فسد مکمل بہترین ہے۔ تو آج کا فصل نحم، فسد اور حجامے کے متعلق یہی پہ اختتام پذیر ہو گیا۔ کل ہمارا موضوع ہوگا
قے 10ویں فصل جو قے اسحال اور حکرے کے متعلق ہے۔ تب تک کے لیے آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو لائک کرو، سبسکرائب کرے اور ہمیں دعاؤں میں بھی یاد کرے اور ہمیں اپنے مفید مشوروں سے کمنٹ میں بھی آگاہ کریں۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔